الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم سب کے مرکز عقیدت، نبی رحمت، آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، حضور اکرم، نور مجسم، نبی معظم، رسول اعظم، منبع علم و حکم، صاحب لوح و قلم، شفیع الامم، مصباح الظلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا سلیس ترجمہ سماعت فرمائیے۔ سیدی سرکار اعلی حضرت مجدد الدین و ملت حضرت علامہ شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ قرآن کی اس آیت کریمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، تو نکاح میں لا جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، وہ 2 3 اور 4 پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو۔ اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ اسلام نے نکاح کے حوالے سے جو فکر، اعتدال اور نظریہ توازن پیش کیا ہے وہ نہایت جامع اور بے نظیر ہے۔ اسلام کے نکاح میں نکاح محض انسانی کی خواہشات کی تکمیل اور جسمانی جذبات کی تسکین کا نام نہیں، بلکہ نکاح اسلام کی نظر میں فطری ضروریات کا اہم رکن ہے۔ بلفظ دیگر احساس بندگی اور شعور زندگی کے لیے عبادت قرار دیا۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد عورت پھیلا دیے۔ حضرات، نکاح وہ محترم اور پاکیزہ عمل ہے جس کے دامن شفا میں بے شمار برکات و ثمرات پوشیدہ ہیں۔ نکاح وہ محتمم بلشان بندھن ہے جو عزت و ناموس کے تحفظ کا ضامن ہے۔ نکاح وہ کار خیر ہے جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ نکاح وہ عظیم و شان نعمت ہے جو بے حیائی اور بے پردگی سے مانع ہے۔ نکاح وہ پاکیزہ عمل ہے جس پر نسل انسانی کی ترقی اور افزائش کا انحصار ہے۔ نکاح وہ بے مثال سرمایہ ہے جو عفت و پارسائی کی چادر کرتا ہے۔ نکاح وہ بے نظیر ستون ہے جس پر معاشرتی نظام کا قیام ہے۔ نکاح وہ قابل افتخار دولت ہے جسے پاک بازو نے مسرور چشم قبول فرمایا ہے۔ نکاح وہ تحفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو نصف ایمان کا محافظ ہے۔ نکاح اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ وہ نیاب تحفہ ہے جسے انبیاء کرام نے بھی اپنا کر اپنی امت کی ترغیب دی تاکہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکے اور جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے کیے۔ یہی وہ اسرار و رموز اور اسباب و علل ہے جن کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیث مبارکہ کے اندر شادی کے وہ فائدے و ثمرات اور فضائل و برکات کو بیان کرتے ہوئے نکاح کرنے کی ترغیب دلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں،
اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح سے آنکھوں میں حیا آتی ہے اور شرمگاہ گناہ سے محفوظ رہتی ہے۔ اور جو شخص طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ قاطع شہوت ہے۔ صرف یہی تک نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ اور اچھے رشتے آنے کے بعد پسو پیش کرنے سے بھی معاملت فرمائی، نیز اسے فتنہ اور فساد کی بنیاد اور اصل قرار دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کی جانب سے نکاح کا پیغام آئے جن کی دینداری و اخلاق پر تمہیں اطمینان ہو تو اسے نکاح کر دو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو روئے زمین پر فتنہ اور بڑے پیمانے پر فساد برپا ہو جائے گا۔ اس حدیث پاک سے لڑکا اور لڑکی کے والدین کو درست عبرت لینا چاہیے کہ آج کے زمانے میں لڑکے والے صاحب ثروت خاندان کی تلاش میں شادی میں تاخیر کرتے ہیں، تو لڑکی والے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور نوکری والے لڑکے کی تلاش میں لڑکیوں کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں، اور تاخیر کے نتائج کیا ہیں وہ آپ سے پوشیدہ نہیں۔ آئے دن زنا کاری اور عصمت داری کا بازار گرم ہو رہا ہے، دن بدن ریپ کے کیس آ رہے ہیں۔ غرضے کہ اس تاخیر نے صنف و نازک کی سب سے قیمتی متاع حیات و عفت و عصمت کو سر عام نیلام کر دیا ہے۔ عفت و پارسائی جو عورت کا سب سے قیمتی زیور تھا وہ فطری تقاضوں کے بھیڑ چڑھ گیا ہے۔ عفت و عصمت جو عورت کے لیے نشان امتیاز تھا اب وہ اپنی حیثیت عورت کی ہی نظر میں کھو چکا ہے، جبکہ وہ دولت ہے کہ زنا کی اجازت چاہنے والے شخص کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کے قلب کو پاک اور ستھرا فرما اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ یہی نہیں بلکہ جب آپ عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے تو ان سے اس بات کا عہد لیا کرتے تھے، یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترونه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان اللہ غفور الرحیم۔ اے نبی جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو اللہ کا کچھ شریک نہ ٹھہرائے گی، اور نہ چوری کرے گی، اور نہ بدکاری، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کرے گی، اور نہ وہ بہتان لگائے گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان موضوع ولادت میں اٹھائے، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کرے گی، تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس لیے کہ ایک والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بلوغت کے بعد اچھا رشتہ دے کر شادی دلا دے تاکہ وہ خود بھی گناہ سے محفوظ رہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے یہاں کوئی اولاد ہو تو اس کا اچھا نام رکھے اور اسے ادب سکھائے، پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے۔ اگر اولاد بالغ ہو گئی اور اس کا نکاح نہ کیا جس کی وجہ سے اس نے کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا تو اس کا گناہ باپ پر ہی ہوگا۔ اسلام اپنے تابعین کو رہبانیت کا حکم نہیں دیتا، جس کا مطلب نکاح جائز لذتوں اور لوگوں سے کنارہ کش اختیار کرنا ہے، بلکہ اللہ کی عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے شادی کا حکم بھی دیتا ہے، تاکہ آدمی جائز طریقے سے دنیا لذتوں سے بھی لطف اندوز ہو سکے اور اپنی اولاد کی صورت میں اپنی پہچان اور ذریعہ نجات بنا سکے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دلہا دلہن کے انتخاب کا ایک معیار متعین فرما کر اس میں کامیابی اور کامرانی کو واضح فرمایا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، مالداری کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر۔ یاد رکھو دینداری ہی کو ترجیح دو۔ حضرات کرام قدر، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے انتخاب کے سلسلے میں ایک ضابطہ عطا فرمایا، ایک معیار عطا فرمایا، اور وہ ہے دینداری۔ اس لیے خبردار عورتوں کا انتخاب مالداری کی بنیاد پر مت کرنا، حسن و جمال کی بنیاد پر مت کرنا، حسب و نسب کی بنیاد پر مت کرنا، بلکہ دینداری کی بنیاد پر کرنا۔ حسن بعد میں دیکھنا، دین پہلے دیکھنا، مال بعد میں دیکھنا، دین پہلے دیکھنا، اس لیے کہ حسن و جمال
اور مان و ملال ختم اور فنا ہو جائیں گے، مگر دین داری اور اس کا اثر باقی رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم عورتوں سے اس حسن و جمال کی بنیاد پر شادی مت کرو، ان قریب ان کا حسن فنا ہو جائے گا۔ مالداری کی بنیاد پر شادی مت کرو، ان قریب ان کی مالداری ختم ہو جائے گی، لیکن تم ان سے دینداری کی بنیاد پر شادی کر لو۔ کالی کلوٹی دینداری باندھی تمہارے بہتر ہے۔ اور جو حضرات مال و منال اور عزت و شور و شرافت کی کرامت کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وعیدیں فرمائی، چنانچہ فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کرے، اللہ اس کی ذلت میں اضافہ فرمائے گا، اور جو اس کے مال کے سبب سے نکاح کرے، اللہ تعالیٰ اسے محتاجی ہی بڑھائے گا، اور جو اس کے حسب خاندانی شرافت کی بنیاد پر نکاح کرے تو رب تعالیٰ اس کے کینہ پن میں اضافہ فرمائے گا، اور جو کوئی عورت سے بد نگاہی سے بچنے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے یا صلہ رحمی کی خاطر نکاح کرے تو رب تعالیٰ اس مرد کے لیے اس عورت میں برکت دے گا، اور عورت کے لیے اس مرد میں۔ قرآن کریم کے اندر متعدد آیات کریمہ، کتب و حدیث میں بے شمار حدیث مبارکہ شادی کی عظمت و فضیلت کو اجاگر کرتی ہے۔ سب کا احاطہ اس مختصر بیان میں ممکن نہیں، تاہم چند بنیادی وفوائد و ثمرات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس سے قبل درود پاک کا گلدستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار چیزیں انبیاء کرام کی سنت سے ہیں: حیا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح، اور سنت انبیاء کے پیروکار کے لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دخول جنت کا مزدہ سارا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور حضور کی سنت کو ایسے وقت میں بجا لانا جب کہ ہر طرف فتنہ فساد کا دور دورہ ہو، کثیر اجر و ثواب کا موجب ہے، اور یقیناً آج جب کہ ہر طرف عزت و عصمت کے لٹیرے گھومتے پھر رہے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنا مشکل ترین امر بن چکا ہے، ایسے وقت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کو اختیار کرنا نہایت ضروری ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فساد امت کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والوں کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ جو آدمی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے عقد کرے تو رب تعالیٰ اس کی برکت سے وہ غنا اور مالداری عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہو، اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شادی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک اور دوسرے حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن ابی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مرد مسکین ہے، مسکین جس کی بیوی نہ ہو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اگرچہ وہ صاحب دولت و ثروت اور غنی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ اس کے مال و دولت کا ذخیر ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت مسکین ہے، مسکین جس کا خاوند نہ ہو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگرچہ کثیر مال کا مالک ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگرچہ مال و دولت والی ہو۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جلیب رضی اللہ تعالیٰ ایک ایسے انصاری صحابی تھے جن کے پاس نہ ساز و سامان تھا، نہ درہم و دینار تھا، نہ مال و منال تھا، نہ ہی کوئی اچھی تجارت تھی، اور نہ ہی صاحب اقتدار تھے، بلکہ قلیل رشتہ دار اور سائنی رنگ کے تھے، لیکن ان کے پاس محبت کی دولت اور ان کے قلوب میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن تھا، جس پر انہیں ناز و فخر تھا۔ روح کی شدت میں پوشیدہ کپڑے پہنے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو کر علم سیکھتے اور صحبت مبارکہ سے فیض یاب ہوتے تھے۔ ایک دن ماوی و ملجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کرم کیا اور ارشاد فرمایا، تم شادی نہیں کر لیتے؟ حضرت جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے کم تر آدمی سے کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ جواباً عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ علیہ وسلم بھلا مجھ سے شادی کون کرے گا؟ نہ مال ہے نہ جاہ جلال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا تم رشتہ ازدواج سے کیوں نہیں منسلک ہو جاتے؟ انہوں نے جواب میں عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ نہ کوئی منصب ہے، نہ میں خوبصورت اور حسین و جمیل ہوں، نہ ہی میرا خاندان بڑا ہے اور نہ صاحب دولت و ثروت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے اور اپنی بیٹی کا مجھ سے شادی کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت جلیب رضی اللہ تعالیٰ خوشی میں جھومتے ہوئے اس انصاری کے گھر گئے اور دروازے پر دستک کی۔ گھر والوں نے پوچھا کون ہے؟ جلیب گھر کا مالک باہر نکلا اور حضرت جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے دیکھ کر سوال کیا کہاں سے تشریف لائے اور کیا مقصد ہے؟ حضرت جلیب نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے تحفہ سلام بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سب نے اظہار مسرت کیا اور بجستہ گویا ہوئے ارے یہ تو ہماری خوش بختی کی معراج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تحفہ سلام برحمت فرمایا ہے۔ حضرت جلیب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا آگے بھی سن لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرو۔ صاحب خانہ نے کہا ذرا انتظار کریں میں اپنی شریک حیات سے مشورہ کر لوں۔ اندر جا کر اپنی بیوی کو پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچایا اور مشورہ پوچھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی بیویوں سے مشورے کا رواج بہت قدیم اور پرانا ہے۔ آج ہم بھی اپنے معاملات میں اپنی بیویوں سے مشورہ کرتے ہیں، اگرچہ اللہ رب العزت نے ہمیں کامل عقل اور انہیں ناقصات عقل بنایا ہے۔ اور ایک پوائنٹ کی بات بتاتا چلوں کہ آج سے چند سال قبل رشتے طے بڑی کی ساتھ کے ساتھ ہو جاتا تھا، لیکن آج بہت تنگ عدد کے بعد رشتہ سیٹ ہوتا ہے۔ کیا آپ نے اس کی وجوہات پر بھی غور و فکر کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ پہلے مردوں کی حکمرانی تھی اور وہ اپنے عقل کا پورا استعمال کرتے تھے، لیکن جب سے عورتوں کی حکومت آئی ہے اور لوگوں نے اس معاملے میں عورتوں کو سربراہی عطا کر دی ہے، یقین جانیے بسا اوقات اچھے اور دیندار رشتے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ رب تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ وہ کہنے لگی نہ 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 اللہ کی قسم میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی جس کے پاس نہ خاندان ہے، نہ شہرت ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ شکل و صورت ہے، نہ خاص تجارت ہے۔ ان کی پاک سیرت اور نیک نیت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور جان گئی تھی کہ یہ حکم کس کا ہے، کہ کس نے مشورہ دیا ہے، کہ کس نے پیغام بھیجا ہے۔ سوچنے لگی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے پر راضی ہیں تو یقیناً میرے لیے اس میں کامیابی اور کامرانی اور بھلائی ہے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، کیونکہ وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں فرمائیں گے۔ پھر لڑکی نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ حکم فرما دے تو انہیں اپنے معاملے کے کچھ اختیار رہے، اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک صحیح گمراہی میں بہکا۔ لڑکی کا والد بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، میں شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس کو رکھ کے حضور دراز کر کے یہ الفاظ کے ساتھ دعاؤں سے نوازا اے اللہ اس بچی پر خیر و برکت کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت و پریشانی سے دور محفوظ فرما۔ پھر حضرت جلیب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر تھی، جس کی سطح مسکینی اور فقیری تھی، جس کی آرائش و تکبیر و تحلیل اور تسبیح تحمید تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت و نماز اور دل کا اطمینان ذکر الہی میں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض سے نکلی ہوئی دعائیں رنگ لائی
اور تھوڑے ہی عرصے میں ان کی مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے کہ راوی فرماتے ہیں، ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ انصار میں اس عورت سے زیادہ خرچ کرنے والی کوئی عورت نہ تھی۔ یہ ہے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کے ساتھ کرنے کا انعام و کرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح سے آنکھوں میں حیا آتی ہے اور شرم کا گناہوں سے محفوظ رہتی ہے، اور جو شخص طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ قاطع شہوت ہے۔ ہر ایک انسان کے لیے اس کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی عزت و وقار ہے، اور جو اس سے خالی ہو قوم اور معاشرے میں بے وقت اور بے قدر ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نوجوانوں کو شادی کی ترغیب دی ہے، اس کے فوائد و ثمرات بیان فرمایا۔ نکاح کی برکت انسان مد نگاہی اور اپنی عزت و نفس کے صدا کرنے سے محفوظ مضمون ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہی وہ نفس ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لہم۔ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت سترہ ہے۔ وقل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچے رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ آیت مبارکہ کے اندر حفظان پارسائی کی اس قدر تاکید تنبیہ گئی ہے کہ اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ قیمتی دولت اور سرمایہ ہے جس کی حفاظت اصل ضروری ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی شکل میں اس مہلک مرض کا علاج بتایا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اس کی حفاظت پر جنت کی ضمانت دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے رب تعالیٰ جبڑوں کے درمیان کی چیز زبان اور پیروں کے درمیان کی چیز شرمگاہ سے بچا لے، وہ جنت میں جائے گا۔ جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو شرمگاہ کے شر سے محفوظ ہوتا ہے۔ اب اسے صرف منہ کے شر سے اپنی حفاظت کرنی ہے تو تقوی کے ذریعے اس کی بھی تکمیل ہو جائے گی۔ روزے کی شکل میں ان اشخاص کے لیے نسخہ یقینی عطا فرمایا جن کے پاس نفسانی خواہشات کا غلبہ تو ہے لیکن نہ نقطہ کے ادائیگی پر قدرت نہیں، کیونکہ روزہ قاطع شہوت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوقاف رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے اوقاف کیا تیری بیوی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا کوئی پڑوسی ہے؟ آپ نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم مال و دولت کا مالک ہے؟ عرض کیا ہاں میں مال و دولت والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم شیطان کے بھائیوں میں سے ہے، اگر تو انصاری میں سے ہوتا تو ان کا راہب ہوتا، اور اگر ہم میں سے ہوتا تو ضرور شادی کرتا۔ بلا شبہ نکاح کرنا ہمارا سنت ہے۔ تم میں بدترین وہ لوگ ہیں جو بے نکاح ہیں، اور مرنے والوں میں سب سے بدتر وہ ہیں جو بے نکاح ہیں۔ کہ تم شیطان سے لگاؤ رکھتے ہو؟ شیطان کے پاس صالحین کے خلاف جنگ کے لیے عورتوں سے زیادہ قوی کوئی اسلحہ نہیں، مگر جنہوں نے نکاح کیا وہ پاک اور فحش سے بری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، اے اوقاف نکاح کر لو ورنہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے نے نکاح کر لیا تو اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا، باقی نصف ہے اللہ سے خوف اپنے دل میں بٹھائے رکھے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نکاح کرتا ہے شیطان چیخ چیخ کر کہتا ہے، افسوس ابن آدم نے مجھ سے اپنا 2/3 دین بچا لیا۔ ایک اور حدیث پاک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ نے نیک بیوی عطا کی اس کے آدھے دین پر مدد فرمائی تو وہ باقی آدھے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یعنی تقوی اختیار کرے۔ میاں بیوی کی باہمی الفت و محبت خدا کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان کی ایک دوسرے سے محبت اور پیار ہی گھریلو اطمینان اور سکون کی بنیاد اور احساس ہے۔ قلبی سکون، اطمینان، معاشرتی خوشگواری اور گھریلو نظام کی ہمواری کے لیے زوجین کا ہر لحاظ سے مستعد اور حق سناش ہونا ضروری ہے۔ بس اوقات آدمی کسی دنیاوی الجھنوں میں اس قدر پریشان نظر آتا ہے، اس کا چین و سکون چھن جاتا ہے، اس کے فکر و تدبر جواب دے چکے ہوتے ہیں۔ ایسے عالم میں اگر کوئی اسے اطمینان سکون دلا سکتا ہے تو اس کی بیوی ہے، اور یہ آپ کے تجربات اور مشاہدات سے مخفی نہیں۔ اس رشتہ نکاح اور محبت کا بیان اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً
ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے بنائے کہ اس سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں دھیان کرنے والوں کے لیے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے اور ان پر وحی نازل ہوئی تو اول وقت میں انہیں تکلیف و مشقت کا احساس ہوا۔ آپ کے جسم ادھم پر رعشہ طاری ہو گئے، آپ گھبرائے ہوئے آپ کا نشانہ اقدس میں تشریف لائے اور اپنے شریک و حیات ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی پوری کیفیت بیان فرمائی تو اس وقت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور آپ کے قلوب و ذہان کو ان الفاظ کے ساتھ اطمینان دلایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، لوگ کمزوروں، یتیموں اور غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات میں مدد کرتے ہیں، لہٰذا ان کے توسل سے یہ پریشانی ختم ہو جائے، آپ نہ گھبرائے۔ جو شخص نکاح کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود نکاح نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میرا فضل اس پر جاری و ساری نہیں ہوتا، وہ میری عظیم و شان و سنت کا تارک ہے، اور استطاعت کے باوجود شادی نہ کرنا مسلمانوں کا شعار نہیں بلکہ نصارہ کا طریقہ ہے جو رہبہ نیت کے زمرے میں آتا ہے، جو اسلام میں جائز نہیں۔ دوسرے حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، 3 صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج محترمات رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے اور آپ کے احوال کے بارے میں دریافت کیا۔ جب ان کے سامنے آپ کی باتوں کے چرچے کی گئے تو انہوں نے آپ کی باتوں کو حقیر و کمتر شمار کیا، پھر کہنے لگے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت، آپ کے طفیل تو اگلے پچھلے سب کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اب تینوں میں سے ایک نے کہا میں تو اب ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں تو ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی بھی افطار نہ کروں گا، تیسرے نے کہا میں تو کبھی شادی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، خدا کی قسم ذالک الفوز العظیم کے ذریعے کامیابی کی سند عطا فرمائے جن رب تعالیٰ نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پیک روزہ تقوی کی ضمانت عطا فرمائی، جنہیں رب کریم نے کرہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون کے ذریعے فسق و فجور اور کفر و ضلالت سے محفوظ ممنون رکھا، جنہیں رب العالمین نے والذی معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان کے ذریعے ان کی بات و ریاضت اور رحمدلی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا نصف کے ذریعے ان کی شان اور قدس میں گستاخی معاون فرمائی اور ان کے مرتبے کو دوبالا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نکاح جیسی سنت کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین۔